أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول رب رحیم ربی ذکر اللہ ربی ذکر اللہ ہم نے ضمائر کی علامت میں دیکھا تھا ہو ہا ہما ہم ہیا پھر جو ہے حاضر کے ضمائر میں ہم نے دیکھا کا کی کما کم کننا اور متکلم کی تھی یا اور نا پھر تسنیہ کے لیے ہم نے دیکھا الف آنے اینے اور جمع کی علامت وا رونا اینا اور ماضی کے لیے جو ہے فعل کے آخر میں تم تا تی تا ساکن تم تننا وا اور نا آتے ہیں اور جبکہ مضارع کی علامتیں کیا ہوتی ہیں شروع میں حمزہ تا یا اور نون میں سے تو یہ مضارع کی علامتیں تسنیہ کی علامتیں جمع کی علامتیں ماضی کی علامتیں ضمائر غائب حاضر اور متکلم یہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں تو آخری جو کل ہم نے سورت پڑھی تھی وہ تھی سورت حجاج کی 18ویں آیت آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت اور ترجمہ دونوں کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں پوشیدہ ہے بے شک اللہ جانتے ہیں تمام آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ مستقل دیکھنے والے ہیں ساتھ اس کے جو تم سب عمل کرتے ہو اور اللہ مستقل دیکھنے والے ہیں جو عمل تم سب کرتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں اور یہ آیت ہم نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے معنی ہے نام کے ساتھ اللہ اس میں جلالہ ہے الرحمن یہ جو ہے فلان کے وزن پہ ہے رحم اور رحیم شدت سے انتہائی یعنی انتہائی شدید رحم اور الرحیم جو ہے فعیل کے وزن پہ رحم اور رحمت مسلسل یعنی ازل سے ہمیشہ ہمیشہ رحم مستقل رحم دامی رحم کرنے والا تو مستقل رحم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوا نام سے اللہ انتہائی شدید رحم کرنا مستقل رحم کرنا یعنی اللہ کے نام سے جو انتہائی شدید رحم اور مستقل رحم کرنے والا تو آج ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد الف لام لگ گیا لہذا خاص ہو گیا اور دوسرا الف لام لگنے سے کیا ہوا تمام کے معنی آ گئے یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیا ہے حمد یعنی حمد وہ نظم ہوتی ہے جو اللہ کی تعریف ہے اور نعت کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو نعت کہتے ہیں الحمد تمام خاص یعنی حمد کے معنی ہے تعریف اور شکر وہ لہذا الحمد کے معنی ہوئے تمام شکر اور تمام تعریف للہ للہ کے ٹکڑے کریں لی اور اللہ یعنی
دو ٹکڑے ہوں گے، لی اور اللہ، لی کے میاں ہوتا ہے کے لیے، اللہ اس میں جلالہ ہے تو لہذا للہ اللہ کے لیے، ربی، ربی دو ٹکڑے ہیں، رب اور یا متکلم، یہ زیر جو ہے یا متکلم کو ظاہر کرتی ہے، رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا، ربی یعنی میرا رب، العالمین، اس کے ٹکڑے کیجئے، الف لام علیحدہ ہوگا، یا نون جمع کی علامت ہے وہ علیحدہ ہوئی، تو کیا ہوا، ال پلس عالم پلس یا نون، تو عالم جو ہے وہ دنیا جہان کائنات، یہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ایسے عالم کہتے ہیں، العالمین تمام جہانوں، تو ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے، رب کا کیا ترجمہ تھا، ربی، میرا رب، رب، اور العالمین کا کیا ترجمہ ہم نے کیا، تمام جہانوں، تو لہٰذا رواں ترجمہ کیا ہوا، تمام جہانوں کا رب، یعنی یہاں پہ ہم نے ترکیب اصول استعمال کیا، العالمین جو ہے معرفہ تھا اس کا ترجمہ پہلے کیا، رب جو ہے وہ نکرہ اسم ہے اس کا بعد میں کیا، اور ان کو ملانے کے لیے کہا کہ ان کو جو ہے وہ اس کا استعمال ہوا، تو آئیے پوری آیت کا ترجمہ کیجیے، الحمد کا کیا ترجمہ تھا، تمام تعریف، تمام تعریف، تمام شکر اور تمام تعریف، الحمد کے دو معنی ہوتے ہیں، شکر اور تعریف، للہ ہے، اللہ کے لیے، رب کے معنی رب لیے ہیں، العالمین تمام جہان، تو الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ ہوا، تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جی، تو آئیے اگلی آیت ہے الرحمن، الرحمن یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے، فولان کے وزن پہ ہے، یعنی جس میں انتہائی شدت ہو، الرحمن کے معنی ہوا انتہائی شدید رحمت، اور الرحیم یہ بھی ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے، فعیل کے وزن پہ ہم نے اسے دیکھا تھا، جس میں ہمیشگی دائمی پن کے معنی ہو، تو یہ فعیل کا وزن تھا، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت، تو الرحیم کے کیا معنی ہوئے، مستقل رحمت، تو ترجمہ کیجئے الرحمن کا کیا ترجمہ ہوا، انتہائی شدید رحم کرنے والا، الرحیم، رحیم کا کیا ترجمہ کیا، ازل سے ازل سے ہمیشہ 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 رحم کرنے والا، مستقل تو رحمت، الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ بنا، ہمیشہ ہمیشہ سے رحمت والا، مستقل رحمت والے، رحمت کرنے والا، فاعل کا وزن، تو قرآن کا اسلوب کیا ہے، ترجمہ وہ یہ ہے کہ ایک آیت ایک جملہ ہو سکتی ہے، یا ایک آیت جو ایک نامکمل جملہ یعنی محمل بات ہو سکتی ہے، یا نامکمل آیت کا مفہوم پچھلی یا اگلی آیت یا آیتوں سے پورا ہو جاتا ہے، یا ایک آیت میں ایک سے زیادہ جملے بھی ہو سکتے ہیں، یہ قرآن کا اسلوب ہے، یعنی بعض اوقات ایک آیت جو ہے وہی پورا جملہ ہوتی ہے، پوری بات سمجھاتی ہے، بعض اوقات وہ آیت نامکمل ہوتی ہے، یعنی پوری بات اس سے سمجھ نہیں آتی، اور بعض اوقات وہ جو پوری آیت نہیں ہوتی اس کا تعلق یا تو پچھلی آیت سے یا اگلی آیت سے مل کے پورا ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی آیت میں ایک سے زیادہ جملے موجود ہوں، تو قرآن کا یہ اسلوب ہے، ایک یا مختلف صورتوں کی بعض اوقات کچھ آیتوں کو آپس میں جوڑ کر ایک مضمون سمجھا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ضمیروں کا فہم ممکن ہے، تفصیل کے لیے جو ہے یہ قرآن کا نظم جلل نام کی ایک کتاب ہے جو کہ خلیل الرحمن چشتی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں تفصیل دی، ایک ہی آیت میں ایک سے زیادہ مضامین ممکن ہے، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک ہی آیت کے اندر ایک سے زیادہ مضامین آ جاتے ہیں، اب یہ لفظ ہے مالک، تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ فاعل کے وزن پہ، مالک فاعل، فاعل کے اندر کیا ہے، کام کرنے والے کا تصور ہوتا ہے، تو یہاں ہم کیا کہیں گے، مالک یعنی مالک ہونا، کسی چیز کا ملکیت رکھنا، کسی چیز کا جو ہے وہ کل اختیار رکھنا، مالک،
یومی، یوم جو ہے دن کو کہتے ہیں. الدین، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. الدین جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے بدلہ اور دوسرا ہوتا ہے جزا. بدلہ، جزا، یا جو ہے نظام زندگی. دین جو ہے نظام زندگی وہ بھی کہتے ہیں. یہاں الدین سے مراد ہے خاص بدلہ. تو یوم کے کیا معنی تھے؟ دن، خاص دن، دن، اور الدین کا کیا مطلب تھا؟ بدلہ، خاص بدلہ، نظام تو دن، یوم دین کے کیا معنی ہوئے؟ بدلے کے دن. بدلے کے دن. بدلے کا دن یا بدلے کے دن. یہ اصول یعنی ہم نے جو الدین جو ہے یہ معرفت تھا، اس کا ترجمہ پہلے کیا. یوم نکرہ تھا اس کا بعد میں، اور دونوں کو ملانے کے لیے کا کے کی کو استعمال کیا. یعنی ہم نے اصول یا ترکیب کو استعمال کیا. تو کیا ہوا؟ بدلے کے دن یا بدلے کا دن. تو مالک کا کیا مطلب تھا؟ مالک، یوم، دن، الدین، بدلہ بدلہ، کا دن. خاص بدلہ. تو لہذا خاص کیا بدلہ. مطلب ہوا؟ مالک خاص یوم الدین بدلے کے دن کا مالک. اس میں ترکیب استعمال کی گئی. تو آئیے اصول کیا ہے؟ مالک اور پلس یوم الدین. یوم الدین کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا بدلے کے دن، اور پھر مالک کا اس کے ساتھ کیا. تو یہ نکرہ اور معرفہ جو ہے وہ جو اصول ہم پڑھتے آ رہے ہیں جسے ترکیب کہتے ہیں، کہ معرفہ اور نکرہ اگر آ جائے تو پہلے معرفہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر نکرہ کا، اور دونوں کو اردو میں ملانے کے لیے کاٹے کی لگا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ پہلے ہم نے یوم الدین کا ترجمہ کیا بدلے کے دن، پھر مالک کا ترجمہ کیا تو کیا ہو گیا؟ بدلے کے دن کا مالک. یہ ترکیب بنی یا یہ اصول ہوا. تو ایا کا، ایا جو ہے یہ علیحدہ اور کا علیحدہ. کا ضمیر ہے، ایا جو ہے وہ اس کا سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے. ایا صرف اور صرف کے معنی میں آتا ہے. کا کے معنی ہوتا ہے تم، ایک مذکر. تو ایا کا کیا ترجمہ ہوا؟ صرف تم ہی، صرف تم ہی. تو نعبدو، نعبدو میں نون کو علیحدہ کر لیں، علامت مضارع ہے. تو کیا ہوگا؟ عبدو، عبدہ سے عبدو، عبادت کرنا، بندگی کرنا اردو کا لفظ ہے. تو عبادت قرآن پر عمل اور قرآن کی تصدیق کا عمومی استعارہ ہے. جب ہم کہتے ہیں عبدو یعنی عبادت، تو اس کا مطلب ہے قرآن پہ عمل. تو نعبدو کا مطلب ہوا ہم عبادت کرتے ہیں. واہ جو ہے حرف ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیل و نہار، روز و شب. اور اس میں معنی ہوتا ہے اور. ایا کا یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، صرف تیری ہی. یہ نستعین. آئیے اس کے ٹکڑے کیجیے. نون نون علامت الگ ہو جائے مضارع ہے، یا نون جمع کی علامت ہے وہ علیحدہ ہوگا. تو پیچھے سین تا رہ گیا. تو یہ کیا ہے؟ نون علامت حال مضارع ہے. تو نماز استسقا، میری پانی طلب کرنے کی نماز استسقا، اسی سے نستعین میں یہ وہی الفاظ آ رہے ہیں. استسقا میں پانی طلب کرتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ ہین جو ہے وہ مدد کے معنی میں ہے. است یسقا، میں پانی طلب کرتا ہوں. است میں جو ہے طلب کرنے کے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں کیا آئے گا؟ الف پلس سین تا میں طلب کرنا، مانگنا. تو نستعین کا معنی ہوگا، اردو میں عین ہوتا ہے، عون، اعانت، مدد، تعاون، یہ سب اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں. نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں. آئیے ترجمہ کرتے ہیں. ایا کا کیا ترجمہ تھا؟ صرف تم ہی، صرف تیری ہی. صرف تیری. نعبدو، ہم نعبدو عبادت کرتے ہیں. و اور اور ایا کا، صرف تجھ سے صرف ہی. تیری ہی. صرف تیری ہی. ایا کا صرف تیری ہی. نستعین، مدد ہم طلب کرتے ہیں. مدد مانگتے ہیں. ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہم مدد ہم طلب مدد کرتے طلب کرتے ہیں. ہیں. ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کا کیا ترجمہ ہوا؟ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور صرف تیری ہی، تو تیری
ही से हम मदद तलब تیرے करते ہی हैं سے مدد مانگتے ہیں. یعنی صرف تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. یہدی، یہدی جو ہے یہ دیکھتے ہیں، یا علامت مضارع، ہدا جو ہے لفظ ہے. یہدی وہ ایک مذکر ہدایت دیتا ہے، وہ ایک مذکر ہدایت دیتا ہے. احدی، احدی جو ہے حمزہ کو علیحدہ کر دیں، یہ بھی جو ہے علامت مضارع ہے. احدی میں نے بھی ہدایت دینا، تو کیا ہوا یہاں یہ اہدی جو ہے امر کے یہ مضارع نہیں امر کا حمزہ ہے، تو کیا ہوگا حرف علت حذف ہو جاتا ہے اگر حمزہ آ جائے. یہدی میں یا تھا، یہ حمزہ آنے کی وجہ سے یا جو ہے وہ کیا ہے حذف ہو گیا، یعنی یہ لفظ اہدی سے اہدی بن گیا، یعنی تم ایک مذکر ہدایت دو. امر کا صیغہ ہے اہدی، تو ہدایت دے، تم ایک مذکر ہدایت دو. یہاں پہ ہے اہدنا، اہدی تو ایک مذکر ہدایت دے نہ ہمیں، تو نہ جو ہے وہ کیا ہے علیحدہ ہو جائے گا ضمیر، تو کیا ضمیر. ہوا تم ایک مذکر ہدایت دو ہمیں. اہدنا تم ایک مذکر ہمیں ہدایت دو. تو الصراط، الصراط صراط جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، صراط المستقیم، کل صراط یہ اردو میں بھی بولتے ہیں. تو الصراط کا مطلب ہے خاص رستہ. مستقیم یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جیومیٹری میں، مستقیم خط مستقیم یعنی سیدھا. تو یہ اس کے معنی ہوتا ہے استقامت سیدھا، تو المستقیم خاص سیدھا. تو آئیے ترجمہ کیجیے. اہدنا کا ترجمہ کیا ہوا؟ تو تم ہدایت ہدایت دو دے ہمیں ہمیں الصراط خاص راستہ خاص راستہ، المستقیم. سیدھا. سیدھے. سیدھا راستہ. خاص الصراط سیدھا. المستقیم کا کیا ترجمہ ہوا؟ آپ آپ ہدایت ہدایت دیں دیں ہمیں ہمیں مخصوص اس سیدھے راستے کی. راستے کی. تو آئیے صراط، صراط ہم نے دیکھ لیا راستہ ہوتا ہے. الذین، الذین جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، 1.5% الفاظ میں ہوتا ہے، وہ لوگ یعنی جو وہ سب لوگ. جو سب لوگ، وہ نہیں وہ ہوتا ہے اولئک کا، یہ ہوتا ہے الذین جو سب جو لوگ. سب لوگ. انعمتا اس میں جو ہے انعمتا علامت کیا انعام، نعمت، بلائی، فائدہ، فضل، فضیلت، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. انعمتا تم ایک مذکر نے انعام کیا، تا زبر والا آ رہا ہے نا تو نے، لہذا انعمتا تم ایک مذکر نے انعام کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کس انعام کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ہدایت، یعنی ہدایت الحیہ کا ملنا اور اس پر قائم ہونا جو ہے یہ اصل نعمت ہے. علیہم، اللہ علیحدہ کر دیں، ہم علیحدہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ اللہ معنی پر، ہم معنی ان، تو کیا گیا ان سب مذکر پر. علیہم کا کیا ترجمہ ہوا؟ ان سب پر. پر. غیر، غیر کے معنی ہوتا ہے دوسرا کوئی اردو کا لفظ ہے، تو لہٰذا غیر کے معنی ہوتا ہے سوائے، ما سوائے، تو لہٰذا غیر کے معنی ہوگا سوائے یعنی کوئی اور. غضبہ، غضبہ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کا غضب، سخت ناراضگی، تباہی پھیر دینا، برباد کر دینا، یہ غضب کے معنی ہے. تو فعلہ کے وزن پر ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ غضبہ وہ غضبناک ہوا، غضبہ وہ غضبناک ہوا. المغضوب، الف لام کو علیحدہ کر دیں تو یہ مغضوب کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول کے وزن پہ ہے جس پہ کام قصر ہوا. تو مغضوب معتوب، برباد ہو گئے، جو تباہ ہو گئے، جن پر غضب ہوا. مغضوب جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. المغضوب خاص تباہ شدہ لوگ. غضبہ، فعلا، فاعل، مفعول، فلان، یہ دیکھیں 4 وزن ہم نے اب تک پڑھے تھے. تو غضبہ جو ہے وہ اس میں سے کس پہ آئے گا؟ فعلا پہ. تو ان اوزان پر کے الفاظ بنائیں. غضبہ سے کیا ہوگا؟ غاضب، مغضوب، غضبان. یعنی اگر ہم چاروں وزن پہ جو ہے غضبہ سے لفظ بنائیں تو کیا بنے گا؟ غضبہ، غاضب، مغضوب، غضبان. علیہم، اللہ کو علیحدہ کر دیں، ہم جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پر، ان پر، وہ سب مذکر. علیہم ان پر.
اردو کا لفظ ہے اور لا جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے نہ نہیں نہ کرنا. تو آئیے صراط کا کیا مطلب تھا؟ راستہ. راستہ. الذین جو سب لوگ انعمت انعام کیا تو نے علیہم جو سب لوگ ان پر علیہم ان پر غیر تو نے انعام کیا. سوائے سوائے الصوائب تو نے انعام کیا المغضوب جن پر غضب کیا گیا مغضوب خاص مغضوب علیہم ان پر ان پر و اور اور الضالین جو گمراہ ہوئے. نہ ضالین گمراہ. لوگ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کیا ترجمہ ہوا؟ ان لوگوں کا راستہ جن کو انعام دیا آپ نے ماں سوائے جو تباہ کر دیے گئے اور نہ گمراہوں کا. تو آئیے دیکھتے ہیں برباد قوم کون تھی. جو بھی قوم قرآن سے دوری پر نشانہ عبرت بنی جیسے قوم نوح قوم فرعون قوم عاد. گمراہ کون تھی؟ شیاطین مشرکین یہود نصارہ منافقین اعراب اور آج کے لبرل ایمان فاسق قبائل یہ سب گمراہ ہیں کافر ہیں. تو آئیے ہماری آیت ہماری صورت بلکہ پوری ہوئی تو ترجمہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ ہو؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو شدید رحم کرنے والا اور ازل سے مستقل رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، رب ہے سارے جہانوں کا. الرحمن الرحیم مستقل رحم والا اور ازل سے ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والے. مالک یوم الدین مالک ہے خاص بدلے کے دن بدلے کا. کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں یا تیری ہی اہدنا ہم مدد الصراط مانگتے ہیں. المستقیم ہدایت دے ہمیں خاص سیدھے راستے کی طرف. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ ان لوگوں کا راستہ جو لوگ جن پر تو نے انعام کیا سوائے ان جو مغضوب ہوئے سوائے ان کے جو مغضوب ہوئے اور نہ خاص گمراہ ہونے والوں کا. جی پڑھیے اس کا ترجمہ. اللہ کے نام سے جو انتہائی شدید رحم کرنے والا اور ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، انتہائی شدید رحمت کرنے والا، ہمیشہ ہمیشہ سے رحمت والا، بدلے کے دن کا مالک. صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہدایت دیں ہمیں مخصوص راستے کی، راستہ ان لوگوں کا جن کو انعام دیا آپ نے ماں سوائے جو تباہ کر دیے گئے اور نہ گمراہوں کے. اس میں اردو کے الفاظ پہ چھانیے. با اسم اللہ اللہ رحمان الرحمن رحیم رحیم حمد اللہ رب رب عالم علم الرحمن رحیم مالک یوم دین دین تو ابد سر دین تو آپ نے کہا تھا عربی کا لفظ ہے.
ابد نعبد و ابد نستعین نستعین اہد اہدے الصراط الصراط صراط مستقیم مستقیم صراط 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 انمتا انعمت انعمتا انعام غیر غیر المغضوب مغضوب مغضوب و مغضوب لا لا الضالین. والضالین. آلموسٹ تقریباً تمام الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. الدین جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دین یعنی مذہب کے معاملے میں کسی کے ریلیجن کے بارے میں کہتے ہیں اس کا دین کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے, تم بے دین ہو گئے ہو, تو یہ وہاں پہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں الدین کے عربی کے معنی میں کہ بدلہ جو ہے وہ اردو میں نہیں ہے, لیکن دین ایز اے مذہب کے طور پر یہ لفظ استعمال. سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنی بندے کے درمیان تقسیم کر لیا, آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری عبادت. یعنی دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ایٹ اے ٹائم جب یہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ فرداً سب کے لیے جواب دے رہے ہوتے ہیں میں فرشتوں کو فخر سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری بندی نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی, دیکھو میرے بندے نے میری جو ہے تعریف کی, میری بڑھائی کی. اور جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بزرگ میرے بندے میری بندی نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ جل وعلا فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یعنی یہ ایگریمنٹ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور کیا ہے, ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم, میرے بندے کے لیے جو مانگے گا سب دوں گا, یہ میرے بندے کے لیے جو مانگے. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے جتنا حصہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, اور اس آیت کے بعد جتنا حصہ ہے وہ ہمارے لیے. اور ہم کیا مانگتے ہیں, ہم ہدایت مانگتے ہیں, ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ رستہ دے جن پہ آپ نے انعام کیا لوگوں پہ, اور ان کے رستے سے بچائے جن پہ آپ کا غضب ہوا یا جو ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے یہ مانگا. اب اس میں سب سے اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ سورت مبارک جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص اس امت کو دی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں ملی ان میں سے ایک یہ سورت ہے جو اس سے پہلے کسی پڑھی. خود یہ ایک اپلیکیشن ہے, یہ جو سورت ہے یہ ایک درخواست ہے, اپلیکیشن ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اے میرے بندے اس طرح جو ہے مجھ سے مانگ, اس طرح میری تعریف کر, اس طرح میری حمد کر, اور پھر جو ہے ایسے ایسے یہ الفاظ کہیں. یعنی بتا بھی خود رہے ہیں, طریقہ بھی ہے, اور جب بندہ کہتا ہے تو اس پہ خوش ہو کے اس کے کہتے ہیں حمدنی عبدی اثنى علی عبدی مجدنی عبدی, اور پھر کہتے ہیں جو تو مانگے گا میں دوں گا. جو مانگنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کہو کہ جی مجھے ساری دنیا کے فلاں فلاں, مقصد یہ اس دعا کے اندر جو مانگ رہا ہے, دعا کے اندر کیا مانگ رہا ہے, ہدایت مانگ رہا ہے, ان لوگوں کا رستہ مانگ رہا ہے جن پہ انعام ہوا ہے, ان کے رستے سے بچنے کی دعا کر رہا ہے جن پہ غضب ہوا جو گمراہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ مانگ ہے میرے بندے, یہ مانگنے کی چیز ہے, اسی میں تیری فلاح تیری ہدایت ہے. تو لہٰذا یہ ایک مکالمہ ہے, یعنی جب آپ نماز شروع کرتے اور کہتے ہیں الحمدللہ رب, تو تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے. یہ جو میرے کا لفظ ہے نا یہ بہت اہم ہے.
اس دنیا میں ہم ہر اس چیز کو جس پہ دعویٰ کرتے ہیں میرے کا لفظ لگاتے ہیں. یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا کھانا ہے، یہ میرے کھلونے ہیں. کسی بچے کو دے گا چھوٹے کو، اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اس سے لے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میری ہے، میں اسے نہیں دوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں یہ دوسرے بچے کو کھیل، نہیں یہ میری. یعنی کون جب کرتے ہیں کسی چیز کو تو یہ لفظ کرتے ہیں. تو دیکھیے اللہ کہتا ہے حمدنی اسنا علی عبدی مجدنی عبدی، یا کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میرے بندہ، میری بندی، میرا وہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ آپ خود سوچیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم دعا ہے. بیسیکلی دس از اے ڈائلاگ، یہ ایک جو ہے مکالمہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے میرے بندے ایسے کہہ، اور پھر خود ہی اس جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. فخر سے فرشتوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو دیکھو وہ میرا بندہ میری بندہ میری تعریف کر رہی ہے، میری جو ہے بزرگی بیان کر رہی ہے، میرے جو ہے درجات کو بلند کر رہی ہے. اسنا من عبدی وجدنی عبدی. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو آئیے اس سورۃ الفاتح سے ہم 12 اچھی عادتیں سیکھتے ہیں. پہلی جو ہے وہ تعوذ سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ. دوسرا جو ہے پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں اس سے 2 مزید عادتیں آتے ہیں. عادت نمبر 2 یہ ہوتی ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. اور عادت نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہوتی ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے. اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے جو ہے ہم مزید 2 آیتیں اچھی سیکھتے ہیں. کیا 4 نمبر ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اور 5واں یہ کہ علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. رب العالمین تمام عالم ہیں، ان پہ غور و فکر کریں تاکہ دل سے جو ہے تعریف دیکھیں. پھر الرحمن الرحیم سے ہم 6ٹھی عادت سیکھتے ہیں کیا دوسروں پر رحم کیجیے، کیوں وہ رحمان اور رحیم ہے تو آپ بھی رحم کیجیے. اور پھر مالک یوم الدین سے ہم عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں کیا آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. اور ایاک نعبد سے ہم 8ویں عادت سیکھتے ہیں کیا ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے 9ویں عادت یہ سیکھتے ہیں ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. اور اس کے بعد ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے ہم جو ہے عادت نمبر 10 سیکھتے ہیں کیا اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. صراط الذین انعمت علیہم سے ہم 11ویں عادت سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی. اور 12ویں عادت جو ہے ہم سیکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کیا برے جو ہے تمام جو ہے برے لوگوں کی پیروی سے بچے. یہ 12 اچھی عادتیں ہیں جو ہم تعوذ اور جو ہے الحمد یعنی سورۃ الفاتح سے سیکھتے ہیں. کیا اللہ کی پناہ لیجیے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے، دوسروں پر رحم کیجیے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، ہر کام میں اللہ کی مدد طلب کیجیے، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے اور برے لوگوں کی پیروی سے بچیے. تو سورۃ الفاتح جو ہے 1 سے 7 تک آیتیں ہیں، اس میں اللہ کا شکر اور حمد اور صفات کا ذکر ہے، شہادت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور دعا ہے سیدھا راستہ مانگنا یعنی قرآن کی جو ہے ہدایت مانگنا، اور دعا ہے تباہی اور بھٹکنے سے پناہ مانگنا. دعا مانگنے کا طریقہ یہ اللہ نے خود سکھایا ہے، اس کے الفاظ اہم ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آنکھ ہے آپ کا اللہ السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کی. تو
सूरत हुजरात जो है ये हमने कल देख ली थी, यानी 1 से 18 तक जो है ये आयतें जो है इनकी दोहराई कल हमने कर ली थी। और फिर सूरतुल काफिरून भी हमने पढ़ी, और इसके साथ ही आज सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निसाब का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब दूसरा हिस्सा जो अगले हफ्ते से शुरू होगा उसमें चंद असबाक हैं जो बेसिक अरबी ग्रामर के हैं जो हमें आने चाहिए, वो हम देखेंगे। 2 या 3 लेसन है। उसके बाद हम सूरतुल बकरा में जो है दाखिल होंगे और पहली 30 आयतों का इंशाल्लाह तर्जुमा खुद करेंगे। तो आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। मैं दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और लाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल मौत वरहमना इंदल मौत व ला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत व ला तुहस्सिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़।